صاحب امام حسین کی شہادت کے وقت الو کیوں آیا تھا کربلا میں، اس کا کیا راز ہے؟ جواب ضرور دیجئے ویڈیو بنا کر۔ دیکھیے امام حسین علی مقام علیہ السلام کربلا میں جب شہید ہوئے نا، تو الو جسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، وہ اتنا الو ہے نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ الو تو اصل میں وہ لوگ ہیں نا جو اہل بیت سے اہل بیت کا مقام و مرتبہ نہیں سمجھتے ہیں۔ الو تو اصل وہ ہیں، اور وہ یہاں کے الو نہیں ہیں، آخرت کے الو ہیں۔ انہیں الو بنا کے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، کیونکہ اہل بیت کی محبت اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ تو اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں۔ تو امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں یہ منظر دیکھا گیا نا، زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، تو زمین بھی لرز رہی تھی، آسمان بھی کانپ رہا تھا یہ منظر دیکھ کر کہ آج جو جنتوں کے سردار ہیں، آج یہ نوبت آ گئی کہ ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اور اس پر افسوس یہ کہ نعرہ تکبیر کے ساتھ ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اس پر سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے۔ تو جب یہ اس طرح سے سارے لوگ ہی اس وقت بہت زیادہ غمگین تھے، زمین آسمان غمگین تھے، فرشتوں میں کوہرام تھا کہ یہ کیسا معاملہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ کیسی قیامت ہے کہ نواسہ رسول امام حسین علی مقام علیہ السلام، وہ امام حسین کے جب آقا علیہ السلام سجدے میں ہوا کرتے تھے تو امام حسین علیہ السلام آ کر آقا علیہ السلام کے پشت مبارک پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام ان کے لیے سجدے کو طویل فرما دیا کرتے تھے۔ تو اب آپ یہ خود سوچ کر فیصلہ کیجئے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ سمجھ لیا وہ الو ہے، یا جس نے نہیں سمجھا وہ الو ہے؟ بھائی وہ الو ہے، وہ الو کا پٹھا ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کے مرتبے اور مقام کو نہیں سمجھا۔ اصل الو تو وہ ہے۔ تو الو کا معاملہ یہ ہے، الو تو آج ہم لوگ کم دماغ و بد دماغ کو سمجھتے ہیں، لیکن الو سے زیادہ شاید کوئی جانور سمجھدار ہو۔ الو پہلے اسی طرح سے جس طرح سے اور جانور رہتے ہیں نا، چڑیا، مینا، بلبل اور کوے اور کوی، یہ ساری اسی طرح سے پرندوں میں وہ الو بھی لوگوں کے بیچ رہا کرتا تھا۔ لیکن تاریخ میں آتا ہے، ایک تاریخ میں جو میں نے پڑھا ہے، ایک تاریخ میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ الو جب اس نے شہادت امام حسین علیہ السلام کا وقت تھا تو اس وقت جب وہاں آیا نا تو الو بہت زیادہ رویا، پریشان ہوا اور شرمایا۔ اس کو گھن آنے لگی لوگوں سے، انسانوں سے گھن آنے لگی کہ یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں، کیسے یہ یزیدی پلید لوگ ہیں کہ جو جنتوں کے سردار کو شہید کر رہے ہیں۔ تو اس سے منظر دیکھا نہ گیا، تو اس نے اپنے آپ میں یہ عہد کیا کہ آج سے میں ان لوگوں کے بیچ، ایسے لوگوں کے بیچ نہیں آؤں گا، اور وہ یہ کہہ کر اس نے علاقے چھوڑ دیے۔ ایک خزائن العرفان کے اندر ایک بات اور ملتی ہے کہ الو کبھی کبھی آتا ہے، اور آ کر ایسا ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کہ کسی علاقے میں آیا اور آنے کے بعد اس نے کچھ بولا، تو کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ الو ہمارا نام پکار رہا ہے، اب اس نے ہمارا نام لے لیا، اب ہم مر جائیں گے۔ اور پھر کچھ دیکھنے کو یوں ملتا ہے کہ کچھ دنوں میں اس محلے میں اس جگہ پر کوئی مصیبت سی لوگوں کو نظر آتی ہے، حالانکہ وہ الو کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو الو نے جب یہ سارا منظر دیکھا نا امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے، اس کو ایسا غم ہوا کہ اس نے یہ عہد کیا کہ اب ہم یہاں پر ان لوگوں کے بیچ نہیں آئیں گے، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ یہ ایک تاریخ میں نے پڑھا ہے، یہ تاریخ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک صحیح نہیں ہے اس پر میں کوئی بات نہیں کر سکتا، نہ میں فیصلہ کر سکتا ہوں، بہرحال میں نے اس تاریخ کو پڑھا ہے۔ تو اچھا، یہ اس کے اصل کے خلاف بھی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ زمین و آسمان شرمسار ہو گئے، بہت زیادہ پریشان ہوئے، غمگین ہوئے، اور بہت شرم محسوس ہوئی آسمان و زمین کو کہ اللہ، یہ جو منظر میں نے دیکھا ہے یہ منظر مجھے نظر نہ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ تک فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ایسا وقت آئے نا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے، تو ایسے وقت میں سن 60 ہجری کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ منظر نہ دکھائے اور مجھے پہلے ہی اس دنیا سے اللہ اپنے پاس بلا لے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ اصل کے خلاف نہیں ہے۔ تو الو نے اس وقت سے پھر بستی کو چھوڑا اور جنگلات میں نکل گیا۔ اب کبھی کبھی جنگلات سے نکل کر وہ بستی کی جانب آتا ہے، اور آنے کے بعد لوگوں کو اپنی زبان میں یہی کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے خوف سے ڈر جاؤ، اور اچھے اور نیک اور صحیح کام کرنا شروع کر دو۔ تو ہم لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم آج جو کام کر رہے ہیں، آج ہمارے جو عمل ہیں، آج ہمارے عمل کس کے والے ہیں؟ آج ہمارے عمل امام حسین علی مقام علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل ہیں، یا ہم، آپ دیکھیں نا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں،
تم بھی نماز پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا اے حسین تم پڑھ لو مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں. آج ہم نماز سے دور ہیں, پیروی کس کی کر رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی کر رہے ہیں. سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے, کیا چیز ہے نماز یہ بتایا حسین نے. جس طرح سے دنیا میں ہم کہہ رہے ہیں نا کہ امام حسین علیہ مقام علیہ السلام ہمارے ہیں, خدا کی قسم اگر ایک مرتبہ قیامت کے دن امام حسین نے فرما دیا کہ یہ ہمارا ہے تو بس ہمارا کام بن جائے گا. امام حسین ہمیں اپنا کہہ دینا جب ہمارا کام بنے گا. امام حسین علیہ السلام جب ہمیں ایکسپٹ کر لینا کہ ہاں یہ واقعی یہ میرا غلام ہے, یہ حسینی ہے, جب کام بنے گا. اور امام حسین علیہ السلام جب کہیں گے جب ہم پکے حسینی بن کر دنیا میں زندگی گزاریں گے, زبانی طور پر نہیں عملی طور پر. 5 وقت مسجد کی طرف اٹھنے والا قدم بتائے کہ آپ حسینی ہیں, ہمارے گھر کا معاشرہ بتائے کہ فاطمۃ الزہرا کے ماننے والے ہیں, ہمارا کردار بتائے کہ یہ فاطمی گھرانہ ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا یہ تمام طریقے بتائیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں, کیونکہ یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ مکمل پکے اور سچے حسینی بنے اور اسی پر ہم قائم رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حسینیت پر زندہ رکھے, اور جب ہم دنیا سے جائیں تو حسینیت ہمارے سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے.